دجال کے دشمنوں میں ہم ہیں اور عیسائی ہیں. وہ دجال کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں. عیسائی وہ اینٹی کرسٹ ہے, عیسائیوں کا بھی وہ دشمن ہے, لیکن یہودی اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تو آج ہم دیکھیں گے مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس بیان کو, اور اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب تمام عالم اسلام میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں, کیا لوگوں کو میسیج دینا چاہتے ہیں. آئیے ہم اور آپ مل کر اس ویڈیو کو دیکھیں, اور آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اسے سمجھنے کی آپ کوشش کریں. تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. لیے کہ اس رسول کا دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے. اب یہ دین غالب آئے گا دجال کے خاتمے کے بعد امام مہدی کے ہاتھوں سے. ہر ملک یا ہر سلطنت جہاں کہیں تخت ہوگا وہاں پرچم صرف اسلام کا لہرا رہا ہوگا. وہ زمانہ آئے گا, وہ غالب ہو کر رہے گا دین. اور اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر کسی اور کو پھر اللہ غلبہ نہیں دے گا. یہ زمانہ بھی کافی سال تک چلے گا, لیکن اس غلبہ اسلام سے پہلے کیا کیا ہونا ہے وہ بھی تو ہمیں جاننا ضروری ہے. آج کے وہی حالات ہیں جو مجھے اس گفتگو پر آمادہ کر رہے ہیں. میں نے بات تو کہہ دی, آپ کو حدیث کی روشنی میں بتا دیا کہ اسلام غالب آئے گا پوری کائنات پر دجال کے خاتمے کے بعد اور امام مہدی کے ہاتھوں سے. اب یہ دو بڑی نشانیاں حضور نے فرمائی. ایک تو حضور کی آل میں سادات میں امام مہدی پیدا ہوں گے, دوسرے کہ دجال آئے گا. یہ دونوں کا زمانہ ایک ہے. یہ کب ہوگا؟ کیا اس سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں کہ دجال آنے والا ہے؟ میرے عزیزو, ہم سے زیادہ نشانیاں یہودی پڑھ کر کے انتظار میں ہیں, عیسائی پڑھ رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیں, دجال کے دشمنوں میں ہم ہیں اور عیسائی ہیں. وہ دجال کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں. عیسائی وہ اینٹی کرسٹ ہے, عیسائیوں کا بھی وہ دشمن ہے, لیکن یہودی اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں نجات دلانے والا, ہمیں پوری دنیا میں غالب کرنے والا. جیسے آج ہم حدیث پاک پڑھ کر کے کہہ رہے امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا میں اسلام غالب ہوگا. یہودی یہ کہتے ہیں لوسیفر آئے گا یا دجال آئے گا, جس کو وہ مسیحا کہہ رہے ہیں, اور وہ ان کو نجات دلائے گا سارے ظلموں سے اور پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کرنے میں ان کی مدد کرے گا. اور اس لیے دجال کے آنے سے پہلے جو جو نشانیاں ہونی ہیں یہ یہودی خود کر کے دکھا رہے ہیں. کیا ہے؟ بڑی مقدس کتابوں میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں. دیکھنا دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں ایک بڑی علامت یہ ظاہر ہوگی کہ دنیا حق کو باطل بنا کر پیش کرے گی اور باطل کو حق بنا کر پیش کرے گی. یہ ہے آج سچ کو جھوٹ میں تبدیل کر کے دکھا دیا جائے, شعبدہ بازی, اور اچھے خاصے لوگ بھی, پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو جھوٹ سمجھنے لگ جائیں. یعنی سچ کو جھوٹ بنانا اور جھوٹ بات کو سچ سمجھانا. یہ اس کام میں اگر سب سے زیادہ مہارت کسی کو ہے تو یہ دجالی میڈیا کو ہے. میڈیا آج دجال کے آنے کے راستے ہموار کر رہی ہے, اور خود عالمی میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں, پوری دنیا کی میڈیا اس میں ملوث ہے. ذہنوں کو ڈائیورٹ کر دینا, اصل مدعے سے بھٹکا دینا, یہ کام کون کر رہا ہے آج؟ سب سے زیادہ میڈیا کر رہی ہے. میرے عزیزو, سچ بات کو جھوٹ بنا کر پیش کرنا یہ دجال کے آنے سے پہلے ہوگا, اور کثرت سے ہوگا, کثرت سے ہوگا. یوں سمجھ لیں ایک پرہیزگار متقی شخص کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور اسے 100 لوگ بولیں گے یہ چور ہے, چور ہے, چور ہے, اور دنیا سمجھنے لگے گی کہ ہاں شاید چور ہے. دنیا سمجھنے لگ جائے گی. یعنی تقریباً 90% لوگ ان کی باتوں پر یقین کرنے لگ جائیں گے کہ شاید یہ چور ہے, شاید یہ چور ہے. اور اسی طرح کسی ظالم منحوس چور کو لا کر کے وہ کھڑا کریں گے اور کہیں گے یہ پرہیزگار ہے, یہ پرہیزگار ہے, یہ پرہیزگار ہے, اور دنیا اس کو پرہیزگار سمجھنے لگ جائے گی. کیا یہ دونوں چیزیں آج کرنے کے لیے پوری سوشل میڈیا, انٹرنیٹ, نیوز چینل نہیں ملوث ہیں اس میں؟
چوروں کو حکومت پر بٹھا کر کے ان کی فضیلت بیان کرنا ہندوستان سے زیادہ ہمیں کہاں نظر آئے گا؟ سب سے زیادہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے جو پورے کے پورے ملک کو گبن کر کے بیٹھے، اسے مسیحات اور اسے لوگوں کا ایسا بے کسوں کا کس جس کو کہا جائے ایسا بنا کر پیش کرنا، یہ میڈیا کا رول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، پورے ذہنوں کو ڈائیورٹ کیا جائے گا اور تقریباً یہ جادو کی طرح اثر کر جائے گا لوگوں پر۔ مثال کے طور پر ایک جادوگر کسی محلے میں آتا ہے، شعبدہ بازی دکھاتا ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا سڑکوں پر ہی کھڑے ہو جاتے تھے، سانپ کا کھیل دکھانے والے یا کسی بچے کو لیٹا کر چادر اوڑھا کر اس کی گردن الگ کر کے دکھانے والے، یہ شعبدہ بازی ہوتی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، لوگ گھیرا ڈال کر دیکھتے تو ہیں، اس میں 90% لوگ صحیح سمجھ لیتے تھے، جبکہ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ بہت ساری چیزیں اتنے شارپ طریقے سے وہ جادوگر کر کے دکھاتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کو دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اسی مجمع میں 5 یا 10% ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کے ان کاموں پر یقین نہیں کرتے۔ ہے ہر زمانے میں جہاں پر بھی جو جادو دکھا رہا ہے اس کے مجمع میں پورے 100% لوگ یقین کرنے والے نہیں ہوتے، چند لوگوں کے دلوں میں شک ہوتا ہے کچھ تو اس نے گڑبڑ کیا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل سلیم ہوتی ہے اور دل پاک ہوتا ہے، ان کے اوپر جلدی جادو اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج کے زمانے میں یہ جو دجالی نظام قائم ہے اس کا اثر بھی بھولے بھالے لوگوں میں تقریباً ہو جاتا ہے، لیکن سلیم فطرت والے جو عقل سلیم رکھتے ہیں ان پر ان کا جادو اثر نہیں کرے گا۔ اب آپ سب کو میں پہلے سے آگاہ کر رہا ہوں، اپنے ذہن کو اپنے عقل کو سلیم بنا کر کے رکھو۔ یہ کیسے رہے گا؟ اللہ کی باتوں پر یقین رکھو اور اس کے علاوہ جو بھی کہے گا، اللہ اس کے رسول کے علاوہ جو بھی کہے گا وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، مگر میرے مولا کے قول میں جھوٹ کی طرف شائبہ بھی نہیں، سچ ہی ہوگا۔ جب تمہارے ذہنوں میں یہ بات آئے گی تو پھر تم دنیا کو 100% ایمان لانے والے، یقین کرنے والے نہیں رہیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ، میں مسلسل پچھلے 1 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں، فرانس میں جو گستاخی ہوئی اور اس کے پاداش میں جو کچھ بھی حالات ہوئے سب کو معلوم ہے۔ فرانس میں جو کچھ ہوا اس پر ڈیبیٹ انڈیا میں بھی چل رہا ہے۔ ہندوستان کے ہر نیوز اینکر اس کو لے کر کے گرما گرم بحث کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے، مجھے ان کے بارے میں معلوم نہیں، وہ پیڈ ہوتے ہیں یا بکے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کو اسکرپٹ یعنی سکھائی جاتی ہیں، لکھ کر کے دیے جاتے، پتہ نہیں کون لوگ بیٹھتے ہیں۔ آپ کو عام لوگ ہیں، آپ مجھے معلوم ہے۔ جیسا کہ آپ نے مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ اس ویڈیو میں آپ کو کیا باتیں اچھی لگی اور آپ اس ویڈیو سے کیا سمجھے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کی بات کو ضرور کمنٹ کریں تاکہ آپ کے رائے سے ہمیں سمجھ آئے کہ آپ کس طرح ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ میرے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ان تمام لوگوں میں جو مفتی صاحب کے اس بیان کو یا اس ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں، اسے ضرور شیئر کیجئے، اور آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح اور ویڈیوز جاننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔